بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر عقدة من لساني يفقه قولي. 69 نمبر باب سے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. باب قول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت ہے. اس آیت کو ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر کا عنوان یا جو باب ہے وہی بنا دیا ہے. جس ٹاپک پہ امام بخاری رحمہ اللہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو ایز اے آیت ہی ٹاپک دے دیا ہے. ان احادیث کا جو ٹاپک ہے، جو باب ان احادیث پہ باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ آیت کے ہی طور پہ امام بخاری نے باندھ دیا ہے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وما ينهى عن الكذب، اور اس بات کے متعلق بیان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق کہا، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق منع فرمایا. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں میں سے. یعنی جو سچے لوگوں کا راستہ ہے، کونو ہو جاؤ سے مراد یہ ہے کہ سچے لوگوں کا جو راستہ ہے اس راستے پر چل پڑو یا اس راستے کو ہی اختیار کر لو. آیت سے جو معنی اور مفہوم ایک نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کے بعد جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یا جس چیز کو انسان اختیار کرے یا جس کی اہمیت ہے ایمان اور تقوی کے بعد، وہ صدق ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن کے اندر اس آیت میں ذکر کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنا صدق کے جو انسان کا تقوی ہے وہ مکمل نہیں ہے. کیونکہ تقوی اصل میں یہ اعمال انسان کے تقوی کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا انسان ڈرے گا اتنا انسان سچائی کی طرف جائے گا، اور جتنا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہوگا اتنا وہ جھوٹ کی طرف ہوگا. تو اتقوا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے ایک طرح سے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں. تو اس کا بالکل آپ کہہ لیں کہ تعلق ہے، صاف صاف سیدھا سیدھا تعلق ہے صدق کا تقوی کے ساتھ. اس لیے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایمان، یعنی بنا ایمان کے تقوی نہیں ہے. ایمان ہے تو اس کے بعد تقوی ہونا ضروری ہے. بنا تقوی کے ایمان مکمل نہیں ہے. بنا تقوی کے ایمان اس مرتبے کا نہیں ہے جو آپ کو، جو ہم سب کو ہمارے گناہوں سے بچا سکے. بنا تقوی کے. اور تقوی بھی پھر اس کے مراتب ہوتے ہیں. جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اتنا انسان کے اندر، اتنا زیادہ انسان میں تقوی ہوتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگ جو ہیں ان کے راستے پر ہو جاؤ، سچائی کو اختیار کر لو. وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ، اور اس کے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی اس کو منع کرتے ہوئے جو آپ نے بیان فرمایا اس کا کیا بیان ہے. اس میں اب ہم احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے. باپ کا جو امام بخاری رحمہ اللہ ہے انہوں نے اکتفا تو آیت پہ کیا ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ باپ، اس کے بجائے انسان باب جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بنائے، جو چیپٹر ہے اس کا ٹاپک جو دیں وہ آیت ہی بنا کر دے دیں. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے متعلق آیت تو ہمیں آلریڈی مل گئی دلیل کے طور پہ. اب ہم احادیث پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں بیان کی. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ. عثمان ابن ابی شیبہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور یعنی بڑے بڑے محدث ہونا جو ہے یہی واضح دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. اور یہی ایک شرف کی بات ہے کہ اتنے امام بخاری کے استاد ہونا. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب
تلمید اس طرح کے ہیں، امام بخاری جیسے ہیں، تو استاد پھر کس طرح کے ہوں گے، اور کس مرتبے کے اور کس اعلیٰ مقام کے ہوں گے استاد خود۔ ان کے بھائی تھے عثمان ابن ابی شیبہ، جو بہت معروف ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے بھائی ہیں، انہی کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، وہ ان کے بھائی ہیں عثمان ابن ابی شیبہ کے، ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ ان کی بہت بڑی حدیث کی ایک حدیث کا مجموعہ ہے، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے ابھی، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے استاد ہو گئے۔ قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور عن ابی وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال۔ ابو وائل جو ہے اس سند میں، ان کے اندر بڑی ایک طرفہ سا آپ کہہ لیجئے، ایک بڑی تعجب والی کہنے چیز ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ابو وائل جو تھے، یہ پہلی ہجری کو پیدا ہوئے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو یہ پہلی ہجری کو پیدا ہوئے تھے، اور ان کی عمر 100 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ اس لیے محدثین کے اندر ابو وائل جو ہے، ان کو مشہور یا معروف ہیں ایک طرح سے، ان کو میاں میاں کہتے ہیں۔ میاں سے مراد، پہلے میاں سے مراد کہ 100 سال کی تھی، یعنی 100 سال کے تھے، عمر ان کی 100 تھی، اور دوسرا میاں جو ہے وہ اس سے مراد لیتے ہیں علماء یا محدثین ان کی تاریخ وفات، کہ 100 سال کے تھے اور 100 ہجری میں فوت ہوئے۔ تاریخ وفات ہجری کے اندر ہی جو ہے محدثین اور ان کی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن میاں دوسرے میاں سے مراد یہی ہے کہ یہ ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 100 ہجری ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان الصدقۃ یہدی الی البر، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی، یہدی الی الجنہ، انسان کو جنت کا راستہ دکھا دیتی ہے، ہدایت دے دیتی ہے انسان کو۔ جو الفاظ حدیث کے اندر ہیں وہ ہدایت کے ہیں، یعنی نیکی انسان کو ہدایت دیتی ہے جنت کی طرف۔ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے اس کے اندر تقوی کے بعد سچائی کا ذکر کیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے نماز کا کیوں نہیں ذکر کیا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ ایک عمل کی طرف چلے گئے جو کیا ہے، سچائی ہے۔ جو عمل انسان کے ایک اپنے ساتھ ہوتا ہے، انسان کو خود بس پتا ہوتا ہے، انسان کے نفس کو، دل کو پتا ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، کسی اور کو نہیں پتا چلے گا، الہ ہے کہ وہ اس چیز کے متعلق ڈھونڈیں اور بات چیت لوگوں سے پوچھیں، تب پتا چلے گا کہ بھئی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ تو نہیں پتا چلتا۔ یہ ایک ایسا انسان کا ایک ایسا اپنے دل کا عمل ہے جو ایک انسان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے بس۔ تو درمیان کی ساری چیزیں اللہ نے چھوڑ دیں، اور اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی اہمیت ہے، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے کیوں یہ بات کہی، اس کی چھپی ہوئی، اس کے سر کو، اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ چھپا ہوا معنی بڑے ہی بہترین انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ ایک انسان اگر سچا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس میں ایمان نہیں، تو وہ نیک اعمال یا وہ نیکی یا اس کی سچائی وہ کسی کام کی نہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یعنی ایک کم درجے کا مسلمان اس اعلیٰ درجے کے کافر سے بہت بہت اونچے درجے کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک بہت ہی کم درجے کا مسلمان، بہت ہی گناہ گار مسلمان، ہم جیسا ایک مسلمان، ایک ایسے کافر سے جو معاشرے کے اندر بہترین آدمی ہے،
بہترین اخلاقیات کے ساتھ ہے، بہترین سچائی کے ساتھ ہے، بہترین اچھے اعمال کے ساتھ ہے، وہ ایک مسلمان جو ہے نا، صرف اپنے ایمان کی وجہ سے، ہاں اس کی جو دوسری غلطیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ معاملہ ہے۔ اور حقیقتاً یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان میں وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو آئیڈیل ہے ہمارے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی، اور پھر چلتے جائیں آگے۔ اصل حقیقت یہ ہے، لیکن اگر ہم ویسے حکم کے متعلق کی بات کریں اور ہم یہ دیکھیں باقی چیزوں سے ہٹ کے، ہمارے احساسات کو دور ہٹا کر ہم دیکھیں، تو ایک کم درجے کا بھی مسلمان جو بہت گناہ گار مسلمان ہے لیکن کلمہ گو ہے، توحید پرست ہے، وہ اس کافر سے بہت اعلیٰ ہے جو اپنے معاشرے کے اندر بڑا سچا سمجھا جاتا ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ ہاں، اس بندے کے گناہ اور اس بندے کا برا ہونا یا اس بندے کا جھوٹ بولنا، وہ اسلام کو نہیں بیان کرتا ہے کہ جی اسلام ہی یہ ہے، نہیں، اسلام یہ نہیں ہے، لیکن اسلام ایک اہمیت ضرور دے دیتا ہے انسان کو۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو انسان کو اہمیت ایک بہت ایک ایمان جو ہے انسان کا، وہ ضرور دے دیتا ہے۔ رہے اس کے گناہ، تو وہ پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں اس کی باز پرس کریں، اس کو سزا دیں، اس کو معاف کر دیں، لیکن اس دنیا کے اندر ایک معاملہ ضرور ہوتا ہے ایسے گناہ گار آدمی کا۔ اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی پکڑ ہوتی رہتی ہے، گناہوں اس طرح کے جو گناہ ہیں، کہیں نہ کہیں پکڑ آتی رہتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ مثلاً بیماریوں کی صورت میں ہو، وہ پریشانیوں کی صورت میں ہو، وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو، اس طرح کی پکڑ وہ اصل میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح گناہوں کی باز پرس کرے انسان کی، جو بھی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ بندہ مسلمان جو ایمان لایا ہوا آدمی ہے، وہ اس کا آخری نتیجہ جنت ہی انشاءاللہ ہوگا۔ چاہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کی سزا دوں گا، لیکن آخر میں اس نے جنت ہی جانا ہے، تو یہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو شخص ہے تو کافر، لیکن اپنے معاشرے کے اندر بڑا اچھا اور بہترین شخص سمجھا جاتا ہے، بے ضرر کہہ لے، بے ضرر شخص سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیز اور اس طرح کی جو اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو ذہن نشین کریں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور آپ نے فرمایا کہ ایک انسان لَيَصْدُقُ، وہ سچائی پر چلتا ہے، حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ صدیق سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے، سچا آدمی سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے معاشرے کے اندر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک نعمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ، اور بے شک جھوٹ، یہدی الی الفجور، انسان کو فجور اور فسق و فجور کی طرف لے کر جھوٹ لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ، اور بے شک فسق و فجور، گناہ، انسان کو یہدی الی النار، جہنم کا راستہ ہموار کر دیتی ہے انسان کے لیے، یا راستہ دکھا دیتی ہیں الی النار، جہنم کا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک ایک شخص، لَيَكْذِبُ، وہ جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، روایت ہے، دوسری روایت ہے، وہ بھی بخاری کی ہی روایت ہے، جس کے اندر سچے شخص کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہے کہ یکتب عند اللہ صدیقا۔ اس حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں اس شخص کو اپنے پاس سچے لوگوں کے اندر، صدیق لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں وہ سچائی اور صدیق کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص پا لیتا ہے۔ اسی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی انسان اس کو پکڑ لے
اور اس کو اچھی طرح اس پر عمل کرے، جس طرح یہ سچائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ انسان صرف سچائی کو اختیار کر لے، باقی نیک عمل نہ کرے، صرف سچائی کو اختیار کر لیں، اپنے آپ نیک اعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہی نیک اعمال جن کو جن کو پہلے کرتے ہوئے انسان کو بہت دقت محسوس ہوتی تھی، یا انسان کو بہت مشکل محسوس ہوتی تھی کہ بھئی یہ عمل میں کیسے کر سکوں گا، یا میں روز کا اتنا اتنا قرآن کیسے پڑھ سکوں گا، یا میں اٹھ کے نماز کیسے پڑھ سکوں گا۔ ایک شخص سے میری بات ہوئی، اس سے نماز کے متعلق بات ہوئی، تو کہتا ہے کہ بھئی اٹھ کے وضو کرنا اور کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، آپ کے اعضاء گیلے ہو جاتے ہیں، یا اس لیے نماز جو ہے وہ بڑی کچھ مشکل لگتی ہے۔ اور مجھے تعجب یہ ہوا کہ سبحان اللہ، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، یا باقی لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم اپنے اعضاء کو دھوئیں، کب یہ صفائی ستھرائی اختیار کریں، اس کے بعد انسان جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے باقی معاملات نماز کے بعد بڑے بہترین انداز سے سر انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتے یا اس نیکی کو اختیار نہیں کیا تو گناہ آسان ہو جاتا ہے، نیکی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز کو اختیار کر لیں گے تو نماز نہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گی، انسان کے لیے دوبھر ہو جائے گا، زندگی گزارنا، وقت گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ بھئی نماز نہیں پڑھی ہوئی، وقت ہی نہیں گزر رہا۔ اور وہ صفائی ستھرائی انسان کی جب تک نہیں ہوگی تب تک سکون نہیں ملے گا انسان کو۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وہی صفائی ستھرائی انسان کو لگتی ہے کہ بھئی گیلا ہو جاتا ہے، سب کچھ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اعضاء گیلے ہو جاتے ہیں، اور فلانا، اور پھر آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے، میں بیٹھا رہوں، میں یہیں پہ رہوں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس شخص کے متعلق صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، آپ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کے حال پہ، یا تو چوری نماز چھڑوا دے گی یا نماز چوری چھڑوا دے گی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ اس کی نماز نے چوری اس کی چھڑوا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو اختیار تو کرے دل سے، اس پر عمل پیرا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل پیرا ہو، انشاءاللہ باقی نیکیاں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان پر عمل کر پاؤں گا یا وہ مجھ سے ہو پائیں گی، اپنے آپ صرف نماز کی وجہ سے یا سچائی کی وجہ سے یا کسی بھی ایک عمل کی وجہ سے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں وہ صدقہ دینا اختیار کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی میں صدقہ کثرت سے دوں گا، نماز نہیں پڑھتے، روزوں کا اتنا اہتمام نہیں ہے، دوسری نیکیوں کا اتنا اہتمام، لیکن یہ صدقے کا اہتمام ہے، آپ دیکھیں گے اپنے آپ وہ نماز کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، دوسرے اعمال اور دوسرے واجبات کی طرف اپنے آپ رجحان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی ایک نیکی کی طرف اپنا رجحان تو پیدا کریں۔ اور یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ انسان ایک بالشت اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بالشت اس کی طرف چل کے آتے ہیں، انسان ویسے چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو وہ والی حدیث اس انداز سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان کوئی چھوٹا سا ہی عمل اختیار کر لے، اپنے آپ انسان دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر کہ کس طرح نیکیاں وہ اپنانا شروع ہو جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کا اس کے عکس معاملہ ہے، اپنے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کو اپنانا شروع کر دے گا، وہ گناہ جو انسان سوچے گا کہ بھئی یہ میں نے تو نہیں اپنانا یا اس پر میں عمل نہیں کروں گا، وہ بھی انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنا رکھا ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، وہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن نافع عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آیت المنافق ثلاث۔ اب یہاں پر اس حدیث میں پچھلی حدیث جو تھی اس میں سچائی کے متعلق شروع کیا، کیونکہ باب شروع کرتے ہوئے سچائی کا ذکر کیا امام بخاری نے،
تو ایسی حدیث بیان کی جس میں سب سے پہلے سچائی کا ذکر تھا، سچائی کی اہمیت تھی، سچائی کی فضیلت تھی کہ سچائی اختیار کریں گے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا حصہ باب کا یہ تھا کہ وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منع کرتے ہوئے کہی، تو اب وہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ تین ہیں۔ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دی جاتی ہے یا اس پر اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے اس امانت کے اندر۔ اس کے اندر یعنی شرعی احکامات کی امانت بھی ہے۔ وہ بھی شخص منافق ہے جو شرعی احکامات کے متعلق امانت دار نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ فلانا شرعی مسئلہ اس طرح ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو اس طرح بیان نہیں کرتا کہ جی لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے، لوگ اس طرح کہیں گے، لوگ اس طرح کہیں گے۔ یہ بھی داخل ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ والی امانت بھی انسان کو منافق بنا دیتی ہے اگر اس شرعی امانت، شرعی احکامات کی جو امانت ہے اس میں انسان خیانت کرے جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ انسان کا ایک اپنا، انسان کے پاس دلیل بھی ہے اور انسان کا ایک اجتہاد بھی ہے، اس اجتہاد کے ہوتے ہوئے اس نے کوئی مسئلہ اختیار کیا، اس کو نہیں کہیں گے خیانت، بلکہ وہ ایک اجتہاد کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے کہ اجتہاد اب ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے کہہ دے کہ وہ اچھا یہ تو میرا اجتہاد ہے، نہیں، ہر بندہ اجتہاد کے لائق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اجتہاد کے لائق نہیں؟ وہ انسان کے علم سے ویسے ہی پتا چل جائے گا کہ کیا یہ انسان اجتہاد کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو شروط علماء نے بیان کی ایسے بندے کی جو اجتہاد کے لائق ہے وہ بہت کڑی اور سخت شروط ہیں، اور ان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کو جتنے بھی دینی علوم ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اور اصول فقہ ہے، اور لغت ہے، باقی لغت کے جتنے اصول ہیں، لغت کے جتنے جتنے دوسرے اور ٹاپکس ہیں، ان کا تمام کا اچھی طرح علم ہو، اس کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے۔ ہر بندہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ جس کو تھوڑی سی حدیث پڑھنی آ جاتی ہو وہ شخص مجتہد نہیں ہوتا، یا جس کو ایک فقہ کی عبارت پڑھنی آ جاتی ہو وہ شخص مجتہد نہیں ہوتا، بلکہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو علمام ہو ان تمام علوم کا، ان تمام علوم کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کے اندر اس کے دل میں یہ بیٹھے ہوں سارے علوم، وہ انسان مجتہد کے لائق ہوتا ہے یا مجتہد کہلایا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو ہلکا سا ترجمہ یا جس کو چلے کہہ لیں پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ بھی بندہ مجتہد نہیں ہے۔ جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، کیونکہ قرآن سے ہٹ کے اور بہت سارے علوم ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، اس کے پھر تفسیر کے اصول ہیں، تو ہر بندہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ تو وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہاں سے یہ بات نکلی جو امانت اور باقی جو مال کی امانت ہے اس چیز کے اندر وہ تو واضح چیز ہے کہ اگر اس کو کسی مال پر امانت دار بنایا جاتا ہے یا اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں بھی خیانت کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی، جھوٹ بولنا۔ علماء نے فرمایا کہ انسان منافق یہ نہیں ہے کہ منافق تب ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر ہوں تب منافق ہوتا ہے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ کامل منافق انسان تب ہوتا ہے کہ جب یہ تمام خصلتیں انسان کے اندر ایک ساتھ پائی جائیں۔ لیکن اگر کوئی خصلت ایک الگ سے انسان میں پائی جائے تو اس انسان میں ایک حصہ منافقت کا موجود ہے، اور اس حصے کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، پوچھا جائے گا قیامت کے روز۔ اور یہ ہے وہ بات جس کا تعلق یہاں سے اس باب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی جھوٹ کو منع کرتے ہوئے۔
جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، اور وعدے کی خلاف ورزی وہی بات ہے، اس کے بھی اندر جھوٹ ایک طرح سے آ جاتا ہے۔ خلاف ورزی انسان تبھی کرتا ہے جب اپنی بات سے ہٹ کر کوئی اور بات کرے، جھوٹ بولے، یا جو اقرار کی ہوئی بات ہے اس کو مانے نہ، تب یہ وعدے سے خلاف ورزی ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ حدث کذب، جب بات کی تو جھوٹی بات کرتا ہے، یعنی اس کو وتیرہ بنا لیتا ہے جھوٹ بولنے کو بات کے اندر، جب کہ اس سے رہا نہیں جاتا بات کو جھوٹ ملائے بنا۔ کوئی بھی جو بات ہو اس کے اندر جھوٹ ملائے بنا اس بندے سے رہا نہیں جاتا، تو یہ خصلت جو ہے نفاق کی خصلت ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأيت الليلة رجلين أتياني، کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا، رات کو دیکھنے سے مراد یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رات کو دیکھا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو لوگ آپ کے پاس رات کے وقت آئے اور رات میں آپ نے دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اپنے منام میں دیکھا، رجلینی، دو شخص کو، اتیانی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال، اور ان دونوں نے کہا، الذي الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، کہتے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا اس کا جو ایک پہلو ہے وہ یشق، یعنی وہ چاک ہویا ہوا ہے، فکذاب، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، تو اس کا پہلو یا اس کا چہرے کی جو ایک 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 جہت ہے، ایک جانب ہے، وہ وہ پھٹی ہوئی ہے، فکذاب، تو فرمایا وہ جھوٹا تھا، یکذب بالکذبتی، آپ نے پھر آگے فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ملاتا ہے جھوٹ کے ساتھ، یعنی اس کے پاس بات آئی جھوٹی، اس جھوٹی بات کے اندر وہ اور جھوٹی بات ملاتا ہے، تحمل عنہ، اور پھر اس بندے سے وہ بات لی جاتی ہے، حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ زمین کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس زمانے میں تو یہ بات تھی کہ لوگوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے تک پہنچنا بات کا، ایک سے سنی پھر آگے بتائی، پھر آگے بتائی، پھر اس سے سنی آگے بتائی، اس سے سنی آگے بتائی، آج کل یہ بات گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو رہی ہے، جو انسان ہمارے ہاتھوں کے اندر ہو رہی ہے، جو ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہے اور جو ہمارے پاس یہ سہولیات میسر ہیں، ان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل بالضبط آج کا جو وقت ہے اور جو زمانہ ہے، اس کے اوپر آتی ہے، اس کے اوپر بالکل اچھی طرح بیٹھتی ہے یہ حدیث، کہ انسان ایک بات جھوٹی آئی، پتہ ہے جھوٹی ہے، اس کے اندر اور جھوٹ میں نے ملایا اور اس کو آفاق، یعنی زمین کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ آج کل یہ کرنا کوئی مشکل ہے، آج کل ہی تو یہ چیز آسان ہے، انسان کے سوشل میڈیا کے ذریعے، انسان کے جو جتنے بھی جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے بہت ہی آسان ہو چکی ہے یہ چیز۔ تو آج کے زمانے میں تو اس چیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ہم اس چیز سے بچیں اور اپنا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کے جھوٹ نہ آنے پائیں۔ اور وہی بات ہے، وہ چیز تب ہوگی جب ہم اس کا استعمال اچھی طرح سیکھیں گے، یا اس کا استعمال بہت محدود انداز سے کریں گے، ورنہ انسان اس جھوٹ کے سمندر میں ہی غرق رہے گا، اور اس جھوٹ کے سمندر میں ہی انسان ڈوبا رہے گا، گم رہے گا اس سمندر کے اندر۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ ایک طرح سے قیامت کے روز تک وہ اسی طرح چلتا جائے گا، اور اس شخص کے کندھوں پر وہ ہوگا،
وہ تمام اس کا جتنا بھی گناہ ہے وہ اس شخص پر کے کندھوں پر ہوگا. جتنے لوگوں نے اس پر اس کو پڑھا اور جتنے لوگوں نے اس پہ یقین کیا، وہ سارا گناہ جو ہے وہ اس کے کندھوں پر ہوگا. جھوٹ پڑا، جھوٹ کو آگے اس میں جھوٹ ملایا اور آگے وہ بات پھیلا دی. یہاں سے ہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آگے بات بڑھاتے ہوئے کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے پلیٹ فارمز جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آگے بات شیئر کرتے ہوئے ہم ہم دیکھیں، پہلے اس چیز کے بارے میں پہلے دیکھیں، پڑھیں کہ کیا یہ چیز حقیقتاً ٹھیک ہے یا یہ بات جھوٹی ہے. کہیں ایسی نہ ہو کہ میرے ذریعے یہ جھوٹ آگے پھیلنا شروع ہو جائے. بلکہ دین کے راستے میں اور دین کے لیے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں کہ اگر کوئی جھوٹی بات آئے گی تو میں اس کا رد کروں گا، چاہے وہ ایک یا دو جملے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عطا کریں گے. کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے اس پر پہلے یقین کیا، اس چیز کو پڑھ کر، شاید ان میں سے کسی تک یہ سچی بات پہنچ جائے، یہ حق بات پہنچ جائے. اور اس چیز کا تعلق آج کل احادیث کے ساتھ بھی بہت ہے. بہت ساری جھوٹی احادیث اور بہت ساری مکذوب اور ضعیف احادیث ان کو ایسے نشر کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہی صحیح حدیث ہیں یہ، کتنی ہی بہترین احادیث اور صحیح احادیث ہیں یہ. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں. اور بہت سارے ایسے مسائل، لوگوں کے اقوال، کسی کا نام لگا کے کسی کا قول ہے وہ آگے نشر کیے جاتے ہیں. رومی نے فرمایا، رومی پتہ نہیں یہ کون رومی تھے، کیا تھے، کس طرح تھا، ان کی کیا دینی حیثیت کیا تھی، اور کیا حقیقتاً وہ فرمایا بھی یا نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت معروف ایک شخصیت، میں نے مثال یہ اس لیے دی کہ عام یعنی جب کوئی حکمت کی بات کی جاتی ہے یا حکماء کا تذکرہ ہمارے اردو معاشرے میں کیا جاتا ہے تو یہ رومی کا نام خاص طور پر آتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ اقبال کے ساتھ بہت ساری چیزیں نسب کرتے ہیں. تو جب لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی بات وہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے چیزیں منسوب کی، ٹھیک ہے، جھوٹی منسوب کر دی، ضعیف چیزیں لوگوں نے منسوب کی اور ان کو نشر کرتے ہوئے خیال نہیں رکھا ان چیزوں کا، تو لوگ پھر دوسروں کے متعلق کیا کیا جو ہے اہتمام کریں گے اور کیا خیال رکھیں گے. وہی چیز ہے کہ اگر ہم ان آداب پر عمل کریں، ان آداب کو ہم سیکھیں جو اسلام کے آداب ہیں، سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے دور رہنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات رکھنا، اگر ان تمام آداب پر ہم عمل کریں گے تو وہی چیز ہے کہ اس چیز کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہوگا. معاشرہ کیسا بنتا ہے انسان کا، لوگوں کا معاشرہ کیسا بنے گا، جتنا ان کا ان چیزوں پر عمل ہوگا. وہی بات ہے کہ دین کے بعد ان چیزوں پر عمل ہوگا. ان چیزوں پر عمل جتنا ہوگا، انسان کا اتنا ہی خوبصورت اور بہترین معاشرہ ہوگا. اور جتنا بہترین معاشرہ ہوگا اتنی ہی کامیابیاں، دنیاوی کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور جتنا بدترین معاشرہ ہوگا اتنے ہی دنیاوی نقصان اللہ تعالیٰ دوچار کریں گے، انسان کو دنیاوی نقصانات سے دوچار کریں گے. اور چاہے وہ انسان کا انفرادی معاملہ ہو یا پورے اجتماعی معاملہ ہو، پوری سوسائٹی کا معاملہ ہو. اگر پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے تو وہی بات ہے، پوری سوسائٹی نقصان میں رہے گی. اور اس چیز کا پھر جب سوسائٹیز کے متعلق یہ بات آتی ہے، ملکوں کے متعلق یہ بات آتی ہے، تو بہت بڑا اس چیز کا تعلق جو ہے نا حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حکمران جھوٹے ہیں، چوری چکاری کرنے والے، اور امانت داری ان کے اندر نہیں ہے، تو اس کا اثر پوری قوم پر آتا ہے. اور اگر حکمران سچے ہیں، بہترین انداز سے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے شامل حال ہوگی ان کے ملک کے معاملات چلانے میں. اور پھر اللہ کی مدد کے ساتھ باقی معاملات اپنے آپ وہ لوگ چلائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے کہ وہ باقی، جب وہ خود امانت دار ہوگا تو وہ خیانت کو پسند نہیں کرے گا، جب وہ خود سچائی کو پسند کرے گا تو وہ جھوٹ کو نہیں پسند کرے گا. تب انصاف ہوگا، تب جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، تب کوئی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا.
جب لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے اور وہ حکمران پسند کرے گا کہ لوگوں کو ان کے حقوق پہنچیں، تو لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں گے، اور اس وجہ سے پھر اس چیز کا تعلق ہے انسان کے معاشرے کے ساتھ، ایک کامیاب معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.